بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین پھٹ جائے گی، آسمان اور تارے ٹوٹ جائیں گے، مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور کافر بولے گا ہائے مجھے کس نے اٹھا دیا۔ سب فنا ہو جائے گا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ اپنے رشتوں کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ بڑے بڑے انبیاء جیسے یوسف علیہ السلام اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھول جائیں گے۔ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، گرمی سے بدن کانپ اٹھے گا، اپنے اعمال کے حساب سے عذاب میں جھکڑے ہوئے ہوں گے، دل کلیجے پھٹ جائیں گے، چاند اور سورج سمیٹ لیے جائیں گے۔ اس منظر کو اللہ باری تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے: میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ ناظرین، شیطان جہنمیوں سے ایسا کون سا خطاب کرے گا جسے سن کر سب رنج و علم میں ڈوب جائیں گے؟ ناظرین، شیطان کی شکل کیسی ہے اور اس کی موت کا منظر کیسا ہولناک ہوگا؟ شیطان کیسے گھبرائے گا اور اللہ سے کیا کہے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہی جانیں گے۔ ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو میں آپ ہم سے جڑے رہیں اور سننے والا اور سنانے والا ثواب دارین حاصل کر سکے۔ ناظرین گرامی، آج بات ہو رہی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو اللہ کا بہت مقرب اور بلند مرتبہ رکھنے والا تھا، جس کی شاگردی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ تو آپ اس کے مرتبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علم سے اس کا سینہ بھرا ہوا تھا، لیکن اس بدبخت نے اللہ کی نافرمانی کی اور مردود ٹھہرا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ابلیس کی۔ جب رحمان نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو یہ ابلیس آدم کے بنے پتلے کو توڑ دیتا تھا اور بہت تکلیف دیتا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے تو شیطان دل میں خوش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ طاقت تو اسے ہی ملے گی۔ لیکن جب رحمان نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے تو اللہ کے حکم کی تکمیل کی اور سجدہ کیا، لیکن ابلیس ملعون نے سجدے سے انکار کر دیا اور بولا یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ کو مٹی پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ باری تعالیٰ کو شیطان کے تکبر پر غضب آیا اور اسے ملعون قرار دے کر شیطان بنا دیا گیا۔ یہاں غور کریں تو عقلی طور پر شیطان اپنی دلیل پر صحیح تھا، لیکن یہ بدبخت عالم تھا، عاقل تھا، مقرب تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ اگر یہ عاشق ہوتا تو طارق مسعود کی طرح کہتا عقل گئی تیل لینے، میں تو سجدہ کروں گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بدبخت جانتا تھا کہ اللہ ابھی غضب میں ہے، لیکن پھر بھی بولا میں اس سے یعنی انسان کو راہ حق سے بھٹکاؤں گا، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا۔ شیطان کو قیامت تک مہلت دی گئی اور وہ لوگوں کو راہ حق سے روکتا ہے، اور بالا آخر آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو اس بدبخت نے جنت سے نکلوا دیا۔ ناظرین گرامی، شیطان کی شکل کی بات کریں تو اس کی صورت کو مسخ کر دیا گیا، یعنی اس کے چہرے اور جسم کو بگاڑ کر اس میں عجیب جانوروں کی خصوصیات کو پیدا کر دیا گیا، اسے بڑا بدنما کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا سر گدھے کا، اس کا سینہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے اور چہرہ بندر کی طرح ہے، اس کے نتنے حجام کے لوٹے کی طرح کھلے ہیں، اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اس کی داڑھی میں 7 بال ہیں اور یہ جنت سے دھتکارا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملعون پر لعنت فرمائی ہے۔ جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو شیطان سجدے میں گر جائے گا اور اللہ سے کہے گا آج تو جسے کہے گا میں اس کو سجدہ کروں گا۔ یہ دیکھ کر اس کے شتنگڑے حیران ہوں گے اور اس کی وجہ دریافت کریں گے تو شیطان کہے گا میری موت کا وقت آ گیا۔ کہتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی اور دل دہل جائیں گے، اللہ اپنے جلال میں ہوگا اور کائنات ختم ہونے والی ہوگی، تو ایک خوشبودار ہوا چلے گی جس کی تاثیر کا اثر یہ ہوگا کہ تمام مسلمان مر جائیں گے اور قیامت کافروں پر قائم ہو جائے گی۔ ملک الموت تمام لوگوں کی روح قبض کر لے گا تو آخر میں ملعون شیطان بچ جائے گا۔ جیسے ہی شیطان ملک الموت کو دیکھے گا زمین میں غوطہ لگائے گا اور زمین کی دوسری سائیڈ سے نکل آئے گا، لیکن سامنے ملک الموت کھڑا ہوا ہوگا، پھر غوطہ لگائے گا اور دوسری جانب سے نکلے گا، پھر غوطہ لگائے گا، دوسری جانب سے نکلے گا، لیکن ہر جگہ ملک الموت کو اپنے سامنے پائے گا۔ آخر تھک ہار کر کہے گا میری روح کیسے نکالو گے؟ تو معلوم ہوگا تمام لوگوں سے زیادہ تکلیف میں اس کی روح نکالی جائے گی۔ جب پوچھے گا
مجھے کدھر لے جاؤ گے؟ تو ملک الموت کہے گا دوزخ کے سوا تیرا کیا ٹھکانہ ہے؟ ناظرین، جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت کی طرف اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، تو شیطان لوگوں سے ایک خطاب کرے گا اور کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کی میں خلاف ورزی کرتا ہوں۔ میں تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں کروا سکتا۔ اس خطاب کو سن کر لوگ رنج و علم میں ڈوب جائیں گے۔ شیطان کہے گا میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم نے جو کچھ کیا اپنے عمل سے کیا۔ اب جہنمیوں کی حسرت کی کوئی حد نہ ہوگی اور وہ خود کو ملامت کریں گے۔ ایک عجیب چیخو پکار مچی ہوگی، شیطان کو اس کے ساتھیوں سمیت جکڑ کر دوزخ کی گہرائیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عجیب روایت یہ بھی ہے کہ ایک دن اللہ شیطان کو جہنم سے اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر شیطان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہے گا، لیکن یہ بدبخت ملعون کہے گا پہلے نہیں کیا تو اب کیسے کروں؟ پھر اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، جب جہنمی جہنم کی طرف چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، جس سے جہنمیوں کا رنج و علم اور بڑھ جائے گا اور جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، شیطان کی ہر چال سے اللہ کی پناہ مانگیں اور ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نور پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ شکریہ۔